محترم ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب اللہ پر کامل یقین ہو، اللہ پر مضبوط یقین ہو، تو پھر دریا بھی حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہے مصر کے عظیم دریائے نیل کا، اور اس کے ہیرو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے مصر فتح کیا تو اہل مصر بظاہر مطمئن تھے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ انصاف پسند تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اہل مصر کو ان پر اطمینان تھا، امن حاصل تھا، لیکن ان کے دل میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، ایک ڈر چھپا ہوا تھا۔ وہ ڈر کیا تھا؟ ماہ بنا کا آغاز ہوا۔ ماہ بنا جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ ان کی ایک رسم تھی جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ رسم کیا تھی؟ میں تم کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو ماہ بنا کا آغاز ہوا تو اہل مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں عرض کیا کہ امیر صاحب، ہمارے ملک میں دریائے نیل کی ایک قدیم رسم ہے، ایک پرانی رسم ہے جس کے بغیر یہ دریا بہتا نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ وہ رسم کیا ہے؟ تو اہل مصر نے کہا کہ جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جائے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے، دریا میں بالکل پانی نہیں رہتا، اور ہماری ساری معیشت کا دار و مدار، سارے رزق کا دار و مدار اسی نیل کے پانی پر ہے۔ تو پھر ہم اس دریا میں پانی لانے کے لیے ایک رسم کرتے ہیں۔ وہ رسم یہ ہے کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، ایسی لڑکی کہ جو بالکل جوان ہو، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ ہم اس کے ماں باپ کو پیسہ وغیرہ دے کر راضی کر لیتے ہیں، اور اس لڑکی کو ہم اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور زیورات پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو ہم دریا میں ڈال دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر دریا کا پانی بہنے لگتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس رسم کو سنا تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اسلام میں یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے، اسلام ایسی جاہلانہ رسموں کو ختم کر دیتا ہے، اسلام ایسی جاہلانہ رسموں کو پسند کرتا نہیں ہے۔ اس لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسم کو پورا کرنے پر پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ رسم ادا نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں 3 مہینے گزر گئے تو لوگوں نے مصر چھوڑنے کا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع پہنچی کہ لوگ مصر چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا جس میں پوری حقیقت کو بیان کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حقیقت کو پڑھا اور کہا، تم نے یہ درست کام کیا، کیونکہ اسلام یہ چیز ہرگز پسند نہیں کرتا، اسلام ایسی جاہلانہ رسموں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا اور اپنے قاصد کو تاکید کی، حضرت عمرو بن عاص سے کہہ دینا کہ اس خط کو دریا میں ڈال دینا۔ قاصد جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو کھولا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نیل کے نام، اے دریا، اگر تو خود بہ رہا ہے تو پھر مت بہنا، اور اگر تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اگر تو اللہ کی طرف سے بہ رہا ہے، اللہ تجھے بہا رہا ہے، تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تجھے جاری کر۔ اس وقت لوگ جو ہے مصر چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن جب اس خط کو دریا میں ڈالا گیا، اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل 16 گز سے بھر چکا تھا، پانی جوش میں تھا، دریا بہ رہا تھا اور زمین سیراب ہو چکی تھی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مصر کی اس ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور آج تک
دریائے نیل میں پانی بہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کے یقین نے یہ ثابت کر دیا کہ دریا، اگر اللہ پر یقین ہو تو پھر دریا بھی جو ہے بہنے لگتے ہیں۔ جب اللہ پر مضبوط یقین ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے دروازے کھول دیں گے، جس طرح کے ایک صحابی کے خط کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے دریا کے پانی کو جاری کر دیا، جو کئی سو سالوں تک جاہلانہ رسم ہو رہی تھی۔ میرے بھائیو، جب فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ایسی آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے دروازے بھی کھول لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں زندگی میں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہی کیا کر رہا ہے۔ اس سے میرے بھائی، ہم اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے یقین کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔